معزز خواتین و حضرات، بچوں، بڑوں، میرے بھائیوں بہنوں، میں نے ایک چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی جو 2-3 آیات ہیں اس میں جسمانی، چونکہ اللہ نے ہمیں 2 چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے، دونوں کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ روح کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ قریش مکہ گئے تھے بنو قریظہ کے پاس مدینے کہ جو ہمارے پاس ایک نوجوان نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو کیسے پرکھیں؟ تو انہوں نے کہا اس سے 3 سوال کرو، وہ 2 کا جواب دے گا، تیسرے کا نہیں دے گا تو نبی ہے، اگر تیسرے کا بھی دینا شروع کر دیا تو پھر کوئی گڑبڑ ہے۔ اس سے پوچھو کہ اصحاب کہف کون تھے، اور ذوالقرنین کون تھا، اور روح کیا ہے۔ تو جب وہ آئے اور انہوں نے آ کے سوال کیے تو 2 کے جواب تو ڈیٹیل سے آ گئے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، لمبا قصہ اصحاب کہف کا اللہ کے نبی نے پڑھ کے سنایا۔ پھر یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، ذوالقرنین کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا۔ جب انہوں نے پوچھا روح کیا ہے تو اللہ نے آیت اتاری، یسألونک عن الروح، یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے۔ قل الروح من امر ربی، آپ ان سے کہیے کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے، ایک حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے۔ اللہ کے علم کی تو حد کوئی نہیں، سب سے زیادہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم دیا، لیکن وہ بھی ایک جگہ آ کے ختم ہوتا ہے، چونکہ مخلوق خالق کے علم کو اندر کیسے لے سکتی۔ تو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، روح کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے، یہ اللہ کا امر ہے، اور ہم نے تمہیں تھوڑا علم دیا ہے۔ سب کو ہے، دنیا کا علم ہو، دین کا علم ہو، کا تھوڑا دیا ہے، پورا تو آ ہی نہیں سکتا۔ اور وہب بن منبہ فرماتے ہیں یہود کے 3 بڑے علماء ایمان لائے تھے، ایک وہب بن منبہ، ایک کعب احبار، اور ایک اور ہیں مجھے ان کا نام بھول گیا۔ یہ 3 بڑے علماء تھے۔ تو وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سارے نبیوں کو جو علم دیا اس کی مثال ہے ریت کے ایک ذرے کی، اور جو ہمارے نبی کو دیا اس کی مثال ہے ایک صحرا کی۔ میرا صحراؤں میں بہت سفر ہوا ہے، زندگی سفروں میں گزر گئی، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے گھر، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے نکل گزر گیا۔ 11 سال کی عمر میں والدین نے لاہور بھیج دیا، بھائی ڈاکٹر بنانا ہے، تو 18 برس تک گورنمنٹ کالج میں پڑھا۔ وہاں سے ایک دوست، اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈا کرے، زبردستی پکڑ کے لے گیا۔ اس کی طفیل آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں ڈاکٹر ہوتا تو مجھے بلاتے آپ۔ تو ڈاکٹر، میرا بھائی چھوٹا ڈاکٹر ہے، تو وہ مجھے کہنے لگا یار مجھے تیرے فیوچر کا بڑا فکر ہے۔ میں کہا میرا فکر نہ کر، اچھا تو مولوی ہیں، دال روٹی بھی کھا لی سائیں، تو اپنا فکر کر، اپنے سٹیٹس کا فکر کر۔ تو وہ جب وہ فارغ ہوا تو ڈاکٹروں کا ایک سیلاب، اب تو سیلاب سے طوفان ہے، سونامی ہے، ایک سیٹ پہ کتنے ہزاروں درخواستیں آئی ہوتی۔ تو ادھر نکلنے لگا یار پہلے میں نے تیرا فکر آئی، ہوں اپنا لگ گئے کہ میرا کی بڑھنا۔ تو وہ کہتا ہم پہلے بڑے فخر سے کہتے تھے ہمارا بھائی گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا ہے، اب ہم کیسے کہیں کہ وہ مدرسہ ریونڈ میں پھوڑیوں پہ بیٹھا ہے۔ تو صحرا اور ذرہ پھر بھی کہیں نہ کہیں جا کے کوئی ریشو بن جائے گی، لیکن ہمارے نبی کے علم
اور ساری دنیا کے انسانوں کے علم میں کوئی ریشو نہیں، کسی، یہ صرف انہوں نے سمجھانے کے لیے فرمایا۔ تو تیسری نشانی انہوں نے کہا تھا جواب نہیں دے گا، تو کہا ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تھوڑا ہی دیا گیا ہے۔ جب نطفہ ٹھہرتا ہے تو آپ لوگوں سے ہی سنا ہے کہ سب سے پہلے دل بنتا ہے، وہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، پھر 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 اندھیروں میں اللہ تمہیں بتدریج بناتا ہے۔ تو ایک میں تو نہیں بن رہا تھا ماں کے پیٹ میں، میرے ساتھ کروڑوں بچے بن رہے تھے، جانوروں مادہ کے کروڑوں بچے بن رہے تھے، اندھیروں میں بن رہے تھے۔ اور کیا کمال قدرت ہے، روشنی کے ٹوٹل 7 رنگ ہیں، ٹوٹل 7 ارب انسان ہیں جو گنے ہیں، اس سے زیادہ ہوں گے، 14 ارب آنکھیں ہیں۔ 7 رنگوں کو کس طرح ملاتا ہے کہ ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا۔ کوئی آئی کے ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے، جڑواں کا نہیں ملتا کہ چلو آنکھ تو بڑی ہے، یہ جو انگلیوں پہ بڑی باریک لکیریں ہیں، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، سورۃ القیامہ۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر گئے، ہڈی ہو گئے، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، ہڈی سے آگے چورا چورا ہو گئے، اب کون واپس زندہ کرے گا، کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا بلا۔ بلا ہوتا ہے چیلنج۔ کیا سمجھتے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ قادرین، میری قدرت دیکھنا، لا ان نسوی بنانا، اس انگلی کے پورے کی لکیریں بھی تیری ہی واپس کروں، ٹپ، فنگر ٹپ، بنان، فنگر ٹپ کا یہ تیرا ہی ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ یہ پچھلی سے پچھلی صدی کے آخر میں یہ ڈسکور ہوا کہ یہ جو لکیریں ہیں دنیا میں سب کی الگ الگ ہیں۔ کہاں بنائی؟ ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں۔ 4 مہینے کے بعد زندگی شروع ہو جاتی۔ ہمیں تو اللہ نے ایمان دیا تو ہمیں پتہ ہے وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے روح ڈال دی، لیکن جو اللہ کو نہیں جانتے وہ آج تک نہیں سمجھ سکے کہ یہ زندگی شروع کیسے ہوتی، کیوں ہوتی ہے، ہر چیز پراپر کیسے بنتی ہے، جو تو خالق کو نہیں جانتا۔ نیچر بیچارے اس میں پھنسے ہوئے، تو کس طرح وہ انسان کو بناتا ہے، پھر اس میں روح ڈالتا ہے۔ تو اب اس صورت میں اللہ نے ہم اشارہ کیا ہے کہ مکمل زندگی اس کی ہے کہ جسم بھی صحت مند ہو، روح بھی صحت مند ہو۔ اب جسم کی صحت کے لیے آپ کے پاس تھوڑا سا علم ہے جو اللہ نے کہہ دیا ہے، تھوڑا علم، روح کے بارے میں کچھ بھی نہیں، اللہ نے رہنمائی کی ہے۔ تو اللہ نے یہاں 4 چیزوں کی قسم کھائی، 2 غذائیں ہیں اور 2 روحانی مقامات ہیں۔ پہلی 2 کا تعلق جسم سے ہے اور دوسری 2 کا تعلق روح سے ہے۔ والتین والزیتون، اللہ نے اعلیٰ ترین پھلوں کی قسم کھائی۔ مجھے قسم ہے انجیر کی۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا میں واحد ایک پھل ہے جو جنت کی مثال ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا جی وہ کیا ہے؟ کہ انجیر، کیونکہ جنت کے پھلوں میں گٹھلی نہیں ہوگی، تو انجیر میں بھی گٹھلی کوئی نہیں، اور آپ نے اس کے بڑے فوائد بتائے۔ وہ زیتون، اس زیتون کے بھی آپ نے فوائد بتائے ہیں۔ قرآن نے جن جن غذاؤں کا ذکر کیا ہے وہ صحت کے لیے اعلیٰ درجے کی چیزیں۔ یہاں اللہ نے 2 اعلیٰ غذاؤں کی قسم اٹھا کر ایک پیغام دیا ہے کہ تسی سموسے پکوڑے کھاون واسطے نہیں جمے ہو، سلیکٹڈ غذا کھاؤ۔ یہ علم آپ لوگوں نے سیکھا ہی نہیں کہ غذا کیا ہونی چاہیے، بس آپ نے سنی اور 5 دوائیاں لکھیاں، جاؤ او بھائی کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کس وقت کھانا ہے۔ اگر یہ آپ ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے کوئی میڈیسن اثر نہیں کرے۔ میرے نبی نے کہا
سب سے بدترین برتن انسان کا پیٹ ہے جسے وہ فل کر لے. بھرا ہوا پیٹ بدترین برتن ہے، بدترین. میں حدیث پر بعد میں آؤں گا، پہلے میں یہ آپ کو 2 ٹپس دے رہا ہوں. مجھے قسم ہے انجیر کی، اور مجھے قسم ہے زیتون کی. اتنا بڑا شہنشاہ اور 2 پھلوں کی قسم کھا رہا ہے تو کوئی وجہ تو ہے نا. قسم تو کسی بڑے بات کے لیے اٹھائی جاتی، ایویں تو نہیں کوئی شروع ہو جانا. ایک بدو نے سنا، ابن جوزی نے لکھا ہے یہ واقعہ، مطلب لطیفہ نہیں ہے، صحیح، کہ اللہ نے قسم کھائی ہے انجیر اور زیتون کی. میں کھا کے تو دیکھا، انجیر کھائی تو میٹھی، تازہ تو بہت ہی مزیدار ہوتی. کہنے لگا واقعی بھائی صحیح قسم ہے. زیتون کڑوا ہوتا ہے. جب انہیں زیتون چکھا تو کہنے لگا لگتا ہے اللہ نے چکھے بغیر ہی قسم کھا لی ہے اس کی. یہ ابن جوزی نے واقعہ لکھا ہے، لطیفہ نہیں سنا رہا. تو ان 2 غذاؤں سے آپ کو ایک غذائی چارٹ بتایا جا رہا ہے. اب اللہ نے سارا تو نہیں بتانا، اشارے کرنا کہ غذا سلیکٹڈ ہے. آپ اپنی گاڑی میں چند لاکھ کی، چند کروڑ کی، آپ کو پتہ چلے یہاں پیٹرول ناخالص ہے تو آپ آگے چلے جاتے. یہ سزوکی والے آگے چلے جاتے، نہیں یار گندا پیٹرول، اس کا تو بدل بھی ہے. لاکھوں گاڑیاں کھڑی، لاکھوں لینڈ کروزر ہیں، کروڑوں ہیں، لیکن یہ جو بدن بنا ہے یہ اور کسی کا نہیں ہو. اس کی کوئی ریپلیسمنٹ، یہ ایک بال نکل جائے پلکوں کا، کوئی لگا کے دکھا، بے بس ہے. اللہ کی قدرت کے آگے انسان اور انسان کا علم کتنی ترقی ہو چکی ہے میڈیکل میں، ہر لائن میں. میرا بھائی ماشاءاللہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، کارڈیالوجسٹ، مجھ سے کہنے لگا طارق میاں اللہ کی قسم ہماری روٹی لگی ہوئی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو. اللہ نے ہماری روزی لگائی ہوئی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو. تو جسم کو ٹھیک رکھنا ہے تو غذا، اور غذا کا طریقہ اپنے نبی والا اپنانا ہوگا کہ صحت مند غذا ہیں. یہ جو جنک فوڈ ہیں اور یہ جو آپ کے ڈرنکس ہیں یہ سب تباہی ہیں. جن کی پریکٹس چل گئی ہوتی ہے ان کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ مریض کو کچھ سمجھانا بھی ہے. ان کو ہوتا ہے کہ اگلا آوے تو میں فیس چھکا. ان کو یہ کوئی ہوش نہیں کہ میں اس کو کوئی فائدہ ہی کر دوں. دیکھو جب میں نے ڈاکٹری چھوڑی تھی اور مولوی بننے کا ارادہ کیا تھا تو مولوی ایک گالی تھی اور ڈاکٹر کا قد چھت سے لگتا تھا کیونکہ وہ ڈاکٹر تھے. اب میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے کہتا ہوں کہ آج ڈاکٹر بہت تھوڑے ہیں، سارے کاروباری بیٹھے ہیں. وہ مریض کو ایز اے مریض ڈیل نہیں کرتے، ایز اے کسٹمر ڈیل کرتے ہیں. پیسے کی ہوس سب کو لپیٹ میں لے لیا. طب تو علم دین کے بعد جو سب سے بڑا علم ہے وہ طب ہے کہ انسان کی ذات کی ہمدردی میں براہ راست سے علم اللہ نے اتارا ہے. کسی نبی نے طب کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. ہمارے نبی کی طب پر پوری حدیثیں موجود اور 2 بڑی مضبوط کتابیں ہیں، ایک علامہ ذہبی کی اور ایک ابن القیم کی، جس میں آپ نے کھانے کے سارے طریقے بتائے. تو غذا الا بلا کھانا، اس کے بعد کوئی میڈیسن اثر نہیں کرے گی. غذا سلیکٹڈ ہو جو جسم کے لیے خالص ہو، فطری ہو، نیچرل ہو، جتنا اس کے آپ قریب جائیں گے. میرے دادا رحمت اللہ علیہ تندور کی روٹی رات کو رکھی جاتی تھی، صبح اس پر اتنا بڑا مکھن کا پیڑا رکھتے تھے اور لسی سے کھا لیتے تھے اور پھر زمینوں پہ چلے جاتے تھے. اور پھر رات کو دودھ روٹی، سالن کبھی چکھا ہی نہیں، بہت کم چکھا. ان کا ہوا اپینڈکس کا مسئلہ تو لاہور لے گئے ابا جی. کرنل امیر الدین رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے مشہور سرجن تھے میو ہاسپٹل. جب ان کو لے گئے آپریشن تھیٹر اور انہوں نے ٹیکا نکالا نا وہ بے ہوش کرنے، اگر نے وہ کی کرنے لگے ہو بھائی تو نے بے ہوش کرنا ہے. کہ کیوں؟ کہ تھوڑا آپریشن کرنا ہے. کہ میں ہوش کدی نہیں کھڑایا، میں نہیں بے ہوش ہوندا. میں کہ آپریشن کیویں کریے؟ میں کہا تسی کر لو، میں پہ ہویا.
میں ہلنا نہیں نا، میں نہیں ہلدا، تسی کرو۔ سارا آپریشن بغیر بے ہوشی کے کروایا، اور میرا بھی ہوا اپینڈکس کا، میری پورا ہفتہ حال نہیں ختم ہوئی۔ تو کرنل امیر الدین نے 100 روپیہ نکالا، یہ 50-51 کی بات، 100 روپیہ نکالا اور میرے دادے کو دی، کہنے لگا اے توڑا گفٹ ہے۔ انہاں کہا اے چھوری جڑیاں کھلوتی ہیں نا وہ نرسیں، انہاں نو دے دے، میرے کو ود ہوئے پہلے بھی، انہاں نو دے دے۔ یہ ان کی غذا تھی۔ تو خود بھی آپ اپنے لیے غذا کا انتخاب کرنا سیکھیں۔ ہر شب میں ڈاکٹروں کو دیکھتا ہوں افطاری کے وقت کوئی پتہ تو نہیں لگتا کہ کوئی بدو کھلوتا ہے یا ڈاکٹر کھلوتا ہے، ایک کو جا کھان دینا، ایک وقت میں کئی غذائیں جمع کر دینا پیٹ میں، یہ بھی کوئی عقل مندی ہے؟ آپ ایک وقت میں ایک مضمون پڑھتے ہیں، اگر 2 کتابیں سامنے رکھ لیں تو دماغ نہ اسے پکڑے گا نہ اسے پکڑے گا۔ تو اب معدے میں 10 غذائیں ڈال دیں تو معدہ کس کو پکڑے گا، کس کو چھوڑے گا؟ پہلے تو آپ سیکھو کہ کیا کھانا ہے، اور مریضوں کو بتانا ہے، صرف نسخہ پکڑا کے نہیں دے دینا، نہیں تو ایسے ہی تمہارے فیسیں بھرتے رہیں گے اور بیماری اپنی جگہ پر باقی رہے گی۔ دوسرا اس کے ساتھ حدیث کو جوڑوں کہ آپ نے فرمایا کہ بدترین برتن وہ پیٹ ہے جسے بھر لیا جائے۔ آپ نے کھانے کا طریقہ بتایا، کفا بالمر لقیمات یقمن بہ صلبہ، آدمی کو کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں۔ 2 مہینے جو آپ صرف 2 کھجوریں کھا کے 60 دن گزارتے تھے، بھوک سے کوئی نہیں مرتا، رجے پیٹ نالی بندے مردن تے بیمار بھی ہوں دن۔ یہ جب تک بیکریاں قائم ہیں تمہاری کلینک چلتے رہیں گے۔ یہ سب آرٹیفیشل غذائیں ہیں۔ آپ سارے صبح کیا بریڈ کھا کے ناشتہ کر کے آتے، میں نے 2 سلائس کھائے تھے، وہ کتنی کھنڈ بھری ہوئی ہے کدی ویکھیا جائے؟ ہم سادہ توے کی روٹی کھا کے اور بریڈ کھا کے آتا ہوں، پہلے تو میں آپ کو سمجھا۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی کہتا ہے جی نہیں میرا چند لقموں سے گزارا نہیں ہوتا، تو پھر فَأَمَّا إِذَا أَبَى، اگر وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ یہ چند لقموں سے گزارا نہیں ہوتا، فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ، 1/3 میدے میں کھانا ڈالو، وَثُلُثٌ لِلْمَاءِ، اور 1/3 پانی ڈالو، وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ، اور 1/3 خالی رکھو۔ بیمار نہیں ہوگے، تو تقدیر آ جائے تو الگ چیز ہے، بیماری نہیں آئی، کھانے کی وجہ سے بیماری نہیں آئی۔ اس میں کوئی کمی بیشی بھی غذا میں ہو جائے تو اگر یہ 3 حصے ہیں تو معدہ برداشت کر لے گا۔ میرا ایک دوست ہے بڑا اچھا ڈائٹیشن ہے دبئی میں، انڈین ہے، ڈاکٹر افتخار۔ میں نے کہا یار مجھے بھی کوئی ڈائٹ چارٹ بنا دو، تو اس نے سارا مجھے لکھ کر دیا، کہا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا۔ میں نے کہا پانی پینا تو حدیث میں آتا ہے، یہ جو میں نے ابھی حدیث آپ کو سنائی۔ کہنے لگا سوری مولانا صاحب، پانی ان کے لیے ہے جو سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں، وہ پانی ضرور پئیں، لیکن جو میرے پاس لوگ آتے ہیں انہوں نے یہاں تک کھایا ہوتا ہے، اندر پانی جاون دا راہ ہی کوئی نہیں آتا، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ پانی نہیں پینا۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، زندگی کا کوئی گوشہ خوشہ نہیں جو آپ نے بیان نہیں۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں کھلے روشن صاف سیدھے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس میں اندھیرا ہے ہی نہیں، روشنی ہی روشنی ہے، رات بھی آتی ہے تو روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایسے آپ ہمیں زندگی عطا فرما کر گئے۔ تو بھوک رکھ کے کھانا، مقاقس نا مصر والا بادشاہ جس کو آپ نے دعوت دی تھی، اس نے آپ کو باندی بھی بھیجی تھی جن کا نام تھا ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے آخری عمر، اور ایک خچر بھیجا تھا جس کا نام تھا دلدل، مشہور ہے اس کا نام دلدل، اور ایک حکیم بھیجا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس لیے بھیجا ہے؟ کہا جی انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں بیمار ہوتے ہوں گے تو یہ میرا طبیب ہے، علاج کرے گا۔
کہا نہیں اسے کو واپس چلا جائے، ہمارے یہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا، کیونکہ ہم میں سے کبھی کوئی پیٹ بھر کے کھاتا ہی نہیں ہے، بیمار وہ ہوتے ہیں جو یہاں تک کھا کے بیٹھے ہوں۔ جب ڈاکٹر کا اتنا پیٹ نکلا ہوا ہو تو وہ ڈاکٹر کہلانے کا حقدار ہے۔ تو پہلی دو چیزیں ہو گئیں جسم کے ساتھ، کہ اپنے جسم کو چسکوں کے پیچھے برباد نہ کرو، سادہ غذا رکھو، پیٹ بھر کے کبھی نہ کھاؤ۔ تو میں نے اسے کہا یار اللہ کا فضل ہے، میں نے تو کبھی پیٹ بھر کے کھایا ہی نہیں، ساری زندگی گزر گئی، سارے بیماریوں نے بھی حملے کیے، لیکن میری بد پرہیزی کا اس میں دخل نہیں ہے، اللہ کی تقدیر اس میں داخل ہے۔ وہ جب میرا سٹینڈ پڑ رہا تھا تو ڈاکٹر شہریار صاحب ایسے دیکھیں اسکرین کو، ایسے حیران ہوں، ایسے ایسے کریں۔ تو ایک اور میرا دوست ساتھ بیٹھا تھا ڈاکٹر، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب کی گل ہے؟ کہا اے نالیاں تو کھالے طرح ہیں، یہ بند کیوں ہو گئی؟ یہ ڈاکٹر شہریار کے الفاظ تھے۔ تو وہ ایک تقدیر ہے، وہ تو الگ چیز ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے دکھ دے کر بھی سکھ دے کر بھی۔ ہمارے نبی بھی بیمار ہوئے، اور آخری جو مرض الوفات ہے وہ تو 13 دن آپ کو رہا، سخت بخار، سخت بخار۔ اب پیالے میں پانی ہوتا تھا، بار بار پانی لے کر ماتھے پر لگاتے تھے، سر پہ لگاتے تھے بخار کی شدت کی وجہ سے۔ تو پہلا سٹیپ ہے کہ کھانا کیا ہے، وہ میں نے مختصر آپ کو بتا دیا کہ وہ غذا جو اس بدن کی ضرورت ہے وہ اس کو کھلائیں۔ میں تو شادیوں میں جاتا نہیں ہوں کہ وہ رات 10-11 بجے کھانے کھلتے ہیں، میں 10 بجے سے پہلے سو جاتا ہوں۔ ایک دو دفعہ گیا تو رات کو حلوہ پوڑی چل رہا تھا کھانے کے ساتھ، میں کہا تھوڑا بیڑا غرق ہوئے، یہ حلوے پوڑی کھا کے تو چنوٹیاں دا ہاں جی کننا بھی کھاونا ہے تسی حالی، پھر بریانی بھی کھاونی ہے، تو اتو جا کے تسی سو جاونا ہے، تھوڑا بڑھنا کی ہے۔ تو میرے نبی نے ہمیں یہ درس دیا ہے، اپنے خود بھی سیکھو، اپنے مریضوں کو بھی بتاؤ، تب جا کے آپ کا کلینک کا حق ادا ہوگا۔ ورنہ باقی سارے کارروائی دار بن چکے ہیں، اب تو ڈاکٹر پوچھنے کی تکلیف ہی نہیں کرتے، پہلے اسسٹنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بی پی چیک کرتے ہیں، وہ ساری ہسٹری لیتے ہیں، وہ ہسٹری ڈاکٹر کے آگے رکھ دی جاتی ہے، وہ نسخہ، وہ ہسٹری دیکھ کے نسخہ لے کے اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے تاکہ جلدی مریض فارغ ہو، پچھو 5000 ہو رہا جائے۔ اس کا اب اگلا حصہ وَطُورِ سِینِین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اس کا تعلق روح کے ساتھ۔ اور ایک دوسری بات، میرے نبی نے کہا لا سمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی گفتگو نہیں، کوئی میٹنگ نہیں، جلدی سو، تہجد میں اٹھو۔ جو سٹیم سیلز ہیں انسان کے 18 کروڑ جو اس کی باڈی کو ریپیئر کرتے ہیں، وہ 10 بجے تک سو جائے تو کھل کے کام کرتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے۔ اب 12 بجے تک کلینک چلاتے رہیں تو آپ کا اپنا تو کباڑا ہو جائے گا، بچوں کے مقدر میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ تو جلدی سونا، تہجد میں اٹھنا، چہرہ ہمیشہ حشاش بشاش رہے گا، اور آپ کو سستی اور تھکاوٹ یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی، رات کو پوری باڈی ریپیئر ہو جاتی۔ 10 سے 4 بجے تک سو جائیں، پھر کوئی کیپسول، کوئی گولی، کچھ کام نہیں آتی۔ اب جب ہم اللہ کے سسٹم کو الٹا کر دیتے ہیں تو وہ میڈیسن سے کیسے سیدھا ہوگا؟ اب یہ سارے فیصل آباد کے تاجر ساری رات جاگتے ہیں، صبح سوتے ہیں، ہماری نسل سر رات یہ موبائل دیکھتی ہے، صبح سوتے ہیں۔ اور پرسوں میں اپنی ایکو کرانے گیا تھا FIC، تو وہ کارڈیالوجسٹ بتا رہا تھا 20 سال کے 25 سال کے بچے ہارٹ اٹیک سے آ رہے ہیں۔ 20-25 سال کی عمر میں بھی ہارٹ اٹیک کبھی کسی کو ہو؟ تو سیکھیں نبی کی زندگی، دن رات کیسے گزارنے، کھانا کیا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کب کھانا چھوڑ دینا ہے۔ روزے اللہ نے کیوں رکھے ہیں؟ پورے جسم کو صاف کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آ گئی روح۔ روح کو نہ روٹی چاہیے، نہ پانی، نہ عورت، نہ کھانا، نہ منصب،
نہ عہدہ، نہ اولاد، نہ گاڑیاں، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ تو ایک لطیف چیز ہے، وہ اللہ کا امر ہے، اللہ سے اس کی رضا ہے، اللہ کا تعلق اور اللہ کے نبی کا تعلق، کیونکہ اللہ کا تعلق نبی کے وسیلے سے ملے گا۔ تو اس پر دو قسمیں کھائیں، وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اور قسم ہے مجھے طور سینین کی، یہ دو جگہ کی قسم، ایک طور سینا جہاں تورات اتری، اور ایک فلسطین جہاں انجیل اتری، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اور قسم ہے اس امانت والے شہر کی جہاں قرآن اترا، مکہ۔ تو یہ دو چیزیں اللہ نے اندر کے نظام کے لیے، روح کے لیے بنائیں۔ اب دو چیزوں کو اللہ نے قرآن میں ملا دیا، اوتیت المثانی مکان التورات۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بدلے میں اللہ نے مجھے تورات عطا کی، والمائدہ مکان الانجیل، اور انجیل کے جگہ مجھے اللہ نے سورہ مائدہ عطا کی، والحوامیم مکان الزبور، حامیم سے 6 صورتیں ہیں اکٹھی، یہ مجھے زبور کے بدلے میں دی ہیں۔ تو ساری آسمانی کتابیں تین جگہ آ گئیں، سورہ فاتحہ، سورہ مائدہ اور حامیم۔ وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلَاتِ، باقی قرآن سے مجھے اللہ نے عزت بخشی۔ تو روح کا جو تعلق ہے اس کو اللہ چاہیے، اسے کچھ جنید جمشید ہے نا، پہلی دفعہ 97 میں مجھے کسی نے ملایا میوزک کی دنیا میں۔ میں کالج میں پہلے گلوکار تھا، ڈاکٹر تھا، میں کوئی نہ ہی بڑھنا پیودہ لیتا رہی، میں تو ادھر ہی کہیں بھٹک جاتا۔ مجھے تو پرائمری اسکول سے گانے کا شوق تھا، تیسری جماعت سے میں نے گانا شروع کیا ایف ایس سی تک، سینٹرل ماڈل اسکول میں، گورنمنٹ کالج میں۔ تو میں نے جنید جیسا فیم میوزک میں نہیں دیکھا، اور اس کی جو شہرت اور اس کی خوبصورتی، قد کاٹ، میں نے ایسا کوئی آرٹسٹ نہیں دیکھا۔ تو مجھے ایک لڑکا لے کر آیا، میری تو جان پہچان ہی نہیں تھی، کہا جی آپ اس سے بات کریں۔ مجھے نہیں یاد میں نے کیا بات کی، اس نے میری بات کاٹ دی، کہنے لگا ایک بات پوچھنی آپ سے۔ نماز پھر پڑھا دوں گا، اپنے والدین کی عزت کرو۔ یہاں کا بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ ٹوائلٹ جانے سے بھی عاجز ہوتے ہیں۔ اپنی ماں کی دعا لو، اپنے باپ کی دعا لو۔ میرے نبی نے فرمایا، ہاں عمر، میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ قرن کی شاخ سے ہوگا۔ ہو گیا ٹائم؟ اس سے دعا کرانا، علی آپ بھی، عمر آپ بھی۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے، کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو، باقی بیٹھ جاؤ۔ تو بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہ جاؤ۔ تو ایک آدمی کھڑا رہا، کہا تم قرنی ہو؟ کہا جی ہاں۔ اویس کو جانتے ہو؟ جی میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن تھوڑا پاگل سا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ نہیں، تو پاگل ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر۔ دیکھا تو اویس کرنی ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شارٹ کٹ کر دی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہا رے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے تو نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ علی کو۔ وہ کہنے لگا بھائی تم کون لوگ ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت علی بولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ تو وہ ایسے کانپنے لگے، میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ فرمائیے
آپ حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر، تو وہ رونے لگی۔ آپ نبی کے صحابی، میں عاجز مسکین، میں دعا کروں؟ میری اوقات ہے میں دعا کروں؟ کہاں، ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا اویس آئے تو دعا کروانی ہے۔ عمر اور علی جیسی ہستیوں کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پیچھے تہجد ہے؟ نہیں۔ جہاد ہے؟ نہیں۔ علم ہے؟ نہیں۔ نماز ہے؟ نہیں۔ روزہ ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ ہے؟ نہیں۔ خیرات ہے؟ نہیں۔ کیا ہے؟ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے، اویس چلے گا، جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے اویس کو پیچھے ہٹا دو، باقی اندر چلے جاؤ۔ تو اویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا، تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو، ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، ایمان والے، گنہگار مسلمان۔ تو میرا اللہ کہے گا اویس اپنی انگلی کو پھیرتا جا، جس پر تیری انگلی پڑے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ یہ ماں ہے، صرف ڈالر ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ ماں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر تو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا، یہ باپ کا مقام ہے۔ پھر آپ نے 11 شادیاں کی، کیوں کی؟ سنو حدیث، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، کہ میرے ساتھیوں سنو، اللہ کی قسم میں نے کوئی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، میرے اللہ نے فرمایا یہاں کرو، میں نے کی۔ میں نے اپنی بیٹی وہاں دی جہاں میرے اللہ نے فرمایا۔ تو اتنی شادیاں کیوں کی ہیں؟ ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے۔ میری بات غور سے سنو، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے۔ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی۔ آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، آپ آٹا گوندھ رہے ہیں، آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں عائشہ، سننا حدیث طبرانی کی، عائشہ